نحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاری او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی اطاعت اور اتباع میں آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ سامعین محترم، اعتکاف اور اس کے مسائل اور احکام، کیونکہ آج کے ہمارے درس کی ابتدا ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب معتکف حضرات کی اعتکاف میں داخل ہونے کا وقت ہے، اپنے معتکف میں داخل ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ 20 رمضان المبارک کو آپ مسجد میں تشریف لے آتے اور رات آپ عبادت میں گزارتے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معتکف میں داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی طرز عمل اور یہی طریقہ ہے تمام اعتکاف کرنے والوں کا۔ یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف یہ ہمارے ہاں یہ مروج نہیں ہے، بلکہ تقریباً ہر مذہب کے اندر اعتکاف کا تصور موجود ہے۔ اعتکاف بنیادی طور پر ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ یکسو ہو کر دنیا سے کٹ کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا نام اعتکاف ہے۔ اسی لیے خیمے نصب کیے جاتے ہیں، حالانکہ مسجد کے ماحول میں تو ایسا نہ بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیمے نصب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تنہائی میسر ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ جو لطف، جو سرور، جو لگن تنہائی کی عبادت میں آتا ہے وہ محفلوں کی عبادت میں نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ تنہائی کی عبادات بہت لطیف عبادات ہوتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت عبادات ہوتی ہیں۔ اس لیے تمام عبادات میں اعتکاف کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ تنہائی کی عبادت ہے۔ آپ فرض پڑھنے کے لیے باہر آئیں، آپ ضروریات کے لیے ضرور باہر آئیں، آپ درس اور تدریس کے لیے ضرور باہر آئیں، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ضرور باہر آئیں، لیکن اس کے علاوہ جو وقت آپ کا زیادہ سے زیادہ گزرے وہ اپنے معتکف میں گزرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تنہائی میں تلاوت قرآن پاک کریں گے تو تلاوت کلام پاک نہیں ہوگا، بڑا غور و خوض ہوگا اس پر۔ لیکن گھر کے اندر بندہ جو عبادت کرتا ہے نا، تو گھر میں عبادت میں وہ ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اور مسجد کے اندر بھی اگر آپ کھلے بندوں عبادت کریں تو وہ چیز پیدا نہیں ہوتی جو خاص معتکف کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے معتکف حضرات بالخصوص اپنے آپ کو اس بات پر زیادہ سے زیادہ پابند کریں کہ آپ اپنے معتکف کے اندر رہیں، اور آپ باہر آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، باہر آپ بیٹھ سکتے ہیں، تعلیم و تدریس میں آپ شرکت لازماً کریں۔ سیکھنے سکھانے کا عمل اعتکاف کے اندر جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے،
لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے تو پھر اپنے معتکف میں بیٹھ کر کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل یہ تھا کہ یہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی تلاش، اور لیلۃ القدر کی تلاش تو ایسے ہر بندے کو ہی ہوتی ہے، لیکن جس انداز سے لیلۃ القدر کو معتکف پاتا ہے کوئی اور نہیں پا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معتکف مسجد میں ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیت اور ارادے سے آیا ہوتا ہے کہ میں نے لیلۃ القدر کو پانا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کا خوبصورت ترین ماحول اور مسجد کا مبارک ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ قیام اللیل میں نماز تراویح میں حصہ لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے تو ان طاق راتوں کے اندر مکمل جاگ کر گزارتا ہے۔ تو جو معتکف ہیں ان کے لیے لیلۃ القدر جو ہے وہ گمنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا کہ ان کو ملے ہی نہ، یہ حاصل ہی نہ کریں، اس کی فضیلت حاصل نہ کریں، بلکہ معتکف حضرات تو یوں سمجھیے کہ 100% لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں۔ آگے اللہ قبول فرما لے تو یہ تو اس سے بڑی نعمت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جو دوسرے حضرات ہیں شاید کوئی گھر جائے اور جا کر سو ہی جائے، پتہ ہی کوئی نہ چلے صبح آنکھ کھولے جا کے، یا کسی اور غفلت کا شکار ہو جائے، یا کسی اور معاملے میں نکل جائے۔ تو اس لیے جو مسجد کے اندر معتکف حضرات ہیں بنیادی طور پر یہ جو اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش، کہ لیلۃ القدر کی تلاش، اور جب لیلۃ القدر کو آپ پا لیں، 5 راتیں تو ہیں ہی ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو پھر اور کوشش کریں اور محنت کریں، کیونکہ لیلۃ القدر کی جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ بڑی عام سی نشانیاں ہیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات شدید ترین گرمیوں میں بھی وہ رات معتدل ہوگی، سردیوں میں بھی معتدل ہوگی، اور اس رات کو آندھی اور طوفان نہیں چلے گا۔ اس رات کو اگر اب تو روشنیوں کی وجہ سے آپ کو کناروں پہ وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں روشنیاں نہ ہوں، جہاں اندھیرا زیادہ ہو، تو لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے کہ یہ آسمان کی چاروں طرف روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کا کثرت سے نزول ہے زمین کے اوپر، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق یہ نازل ہوتی ہے، تو اس وقت آسمان کے ارد گرد جو ہے ایک روشنی پھیل جاتی ہے، اور یہ روشنی جو ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر۔ پھر اگلے دن لیلۃ القدر کے اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، مثلا آج رات لیلۃ القدر اگر ہے تو آج جب سورج طلوع ہوگا تو سورج جو ہے اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، بلکہ ایک ٹکیا کی مانند نمودار ہوگی۔ عام طور پہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں ہوتی ہیں، سختی ہوتی ہے سورج کے اندر، لیکن جب لیلۃ القدر کے اگلے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر سختی نہیں ہوتی۔ پھر لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ ہے کہ مومن کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ ہو رہا ہے، عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، دل کے اندر طمانینت پیدا ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری علامات لیلۃ القدر کی، اس سے ہٹ کر کوئی ایسی علامت اور نہیں ہے کہ جسے لیلۃ القدر کے لیے خاص کیا جائے۔ ہر بندہ تھوڑا سا غور کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دکھلائی گئی، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت کے تحت لیلۃ القدر آپ سے گم کر دی، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ 23ویں رات ہے یا 26ویں 27ویں رات ہے تو پھر ایک ہی رات عبادت ہوتی، اس طرح کم از کم 5 راتیں لوگ مستقل عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کرنے کا یہاں چانس زیادہ ہے۔ پھر اعتکاف کے معاملے میں یہ یاد رہے کہ اعتکاف صرف آخری عشرے میں ہوتا ہے، آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کی روشنی میں اعتکاف، قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا۔ آپ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، چاہے عورت ہے چاہے مرد،
نص صریح ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ تم مباشرت نہ کرو جب تم مساجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم مرد اور عورت ہوں گے تو یہ بات ممکن ہے نا، اگر مرد عورت ہے ہی نہیں تو بات کیسے ممکن ہے؟ اس لیے عورت ہو یا مرد ہو، مسجد شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ اگر مسجد نہیں ہے، مدرسے کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، یا گھر کے کسی کونے میں، یا گھر کی کسی خاص کٹیا میں، اعتکاف کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، نہ اعتکاف ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عورتیں ہیں وہ بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں، لیکن آپ نے حدیث سنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھتے، مسجد ہی میں اعتکاف میں بیٹھتے، مسجد میں خیمے لگتے تھے امہات المؤمنین کے، اور مساجد ہی کے اندر ان کا اعتکاف ہوتا تھا۔ آج کافی ساری جہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلطیاں رواج پا گئی ہیں کہ عورتوں کو روک دیا گیا ہے اس خیر سے، وہاں اعتکاف سے بھی روک دیا گیا ہے، مساجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو اس بات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جی فتنے ہیں مساجد کے اندر، تو بازار کے اندر کوئی فتنہ نہیں، شادی حالوں میں کوئی فتنہ نہیں، دیگر مجالس میں ہمارے ہر ایک کی گھر سے لوگ جاتے ہیں اور ہر طرح کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں، وہاں کوئی فتنہ نہیں، مسجدوں میں فتنہ۔ شیطان نے کیسا الٹا نظام چلایا ہے تاکہ عورتوں کا یہ جو خیر کا پہلو ہے یہ مکمل بند کر دیا جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عورت ہے یا مرد ہے، مسجد ہی میں اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل، اور یہی عمل جو ہے امہات المؤمنین کا ہے۔ پھر ان ایام کے اندر جو متکف حضرات ہیں بالخصوص، وہ اپنے ٹائم کو جو ہے مینج کر لیں۔ آپ نے صبح فجر کے بعد کوشش یہ کریں، رات آج آپ نے جاگ کر گزاری ہے، میں بھی آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا یہ ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزاریں۔ فجر کے بعد جو ہے اشراق تک جاگیں، صبح شام کے اذکار کریں، تلاوت کلام پاک کریں، ذکر و اذکار میں دعاؤں میں مشغول رہیں، اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر آرام فرما لیں۔ اور پھر اس کے بعد اٹھیں چاشت کے وقت میں، یہ 9، 10، 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 9 سے لے کر 10، 10:30 بجے تک یہ ٹائم ہوتا ہے۔ چاشت کے ٹائم اٹھیں اور اس ٹائم اٹھ کر چاشت کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ جب بھی وضو کریں تحیۃ الوضو پڑھ لیں، جب بھی مسجد سے باہر جائیں، ظاہر بات ہے واش روم تو مسجد سے باہر ہوتے ہیں، تو واپس آئیں تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ پھر سنتے زیادہ سے زیادہ سنتوں پر مداومت کریں، جو سنتیں ہیں 12 تو ہیں، اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں اس کو بھی اختیار کریں۔ پھر یہ ہے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، صلاۃ و تسبیح اگر ممکن ہو سکتی ہے روزانہ پڑھ لیں، زندگی میں پتہ نہیں یہ موقع ملتا ہے پھر دوبارہ نہیں ملتا ہے، روزانہ صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، نماز توبہ کا اہتمام کر لیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، کوئی کسی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، کسی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ، اس میں حرج والی بات نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت آپ جو ہے وہ قرآن کو دیں، یہ سب سے بہتر عبادت، اعتکاف کے اندر سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے، یا قرآن کا ترجمہ ہے، یا قرآن کا فہم ہے۔ اس کے علاوہ باقی عبادات جو ہیں وہ ذیلی ہیں فرائض کے علاوہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے پہلی صف کو حاصل کریں، تکبیر تحریمہ کو حاصل کریں۔ اگر مسجد کے اندر رہ کر پہلی صف حاصل نہیں ہوتی، تکبیر تحریمہ حاصل نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ اور پہلی صف کا خاص اہتمام کریں۔ پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہیں پر بیٹھ کر پڑھیں۔ یہ جو درس و تدریس کا معاملہ ہے اس میں لازماً شریک ہو۔ درس و تدریس جو ہے یہ حصہ ہے علم کے سیکھنے کا۔ آپ معتکف بھی ہوں اور آپ پھر علم سیکھ رہے ہوں تو یقیناً یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے کہ آپ 2 آیتیں سیکھ جاتے ہیں، 1 آیت سیکھ جاتے ہیں، 1 حدیث آپ سیکھ جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یہ علم کا راستہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے سارے آپ پروگرام بنا لیں اچھے طریقے سے، اور کوشش یہ کریں
کہ آپ کا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ آپ مسجد کے اندر پابند ہیں، آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ ضرورت کے لیے، ضرورت سے مراد یہ ہے کہ شرعی ضرورت یہ ہے کہ واش روم ہے تو وہ آپ باہر جا سکتے ہیں، وہ مسجد کے اندر ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو گھر تک آپ جا سکتے ہیں کھانا لانے کے لیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے کہ آپ گھر تک جا سکتے ہیں اور صرف اپنا کھانا لانے کے لیے جا سکتے ہیں بس، یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ حاجت کیا ہے کہ اگر واش روم نہیں ہے مساجد میں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، تو واش روم چونکہ مساجد کے اندر موجود ہیں تو یہ تو حاجت ختم ہوگی۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ حاجت بھی نہیں ہے کہ اب یہ گھروں میں کھانا لانے والا، کیونکہ مساجد کے اندر کھانے کا جو نظام موجود ہے اس نے اور آسانی پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر اگر نماز جنازہ ہوتی ہے آپ شرکت کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے تو مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اگر مسجد سے آپ باہر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی یہ جو پابندیاں ہیں خاص کر مسجد کے اندر رہنے کی، یہ آپ نے ہر حال میں پوری کرنی ہے، اور اسی طرح خواتین نے بھی یہ سارے معاملات کرنے ہیں، الا یہ کہ اگر خواتین میں سے کسی کو ایام شروع ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر مسجد سے باہر نکل جائیں، ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا اور فوری طور پر وہ مسجد سے باہر نکل جائیں گی، ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور آئندہ اس کی قضا بھی نہیں۔ یاد رکھیں اعتکاف کی قضا نہیں، البتہ کوئی نظر مان لیتا ہے تو نظر کی قضا تو ہے لیکن اعتکاف کی قضا نہیں۔ اعتکاف جو ہے یہ مسنون عمل ہے، بالاجماع مسنون ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بالاجماع یہ مسنون عمل ہے۔ تو مسنون عمل کی قضا نہیں ہوتی، مسنون عمل اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے اگر تو اگلے سال اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا